اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سبھی کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس پروگرام میں استقبال ہم کرتے ہیں۔ ہم نے یہ جملہ جان بوجھ کر کے کہا کہ یہ پروگرام ایسا ہے جو ہمارے دل کو امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام سے بہت قریب کر رہا ہے، اور اس بات کو سوچنے پہ مجبور کر رہا ہے کہ آخر ہم کہاں ہیں۔ ہم امام کے دیدار یا امام سے ملاقات یا ان کی نظر کرم ہو جائے ہم پر، ہم کچھ ایسا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، یا کہیں ہم ایسا تو نہیں کر رہے ہیں کہ ہم امام سے اور زیادہ خدا نخواستہ دور ہو رہے ہیں۔ لہذا ہمارے اس پروگرام کا جو خاص مقاصد ہیں وہ الحمدللہ پورے ہو رہے ہیں۔ آج ہم نے اپنے وعدے کے مطابق گفتگو کریں گے ایک مشہور شخصیت جسے آپ اور ہم علامہ حلی کے نام سے جانتے ہیں۔ آئیے بات کرتے ہیں اس شخصیت کے سلسلے سے، اور کیسے ملاقات ہوئی امام سے، اور اس شخصیت کے سلسلے سے گفتگو انشاءاللہ جو بھی باتیں ہیں وہ آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب۔ ملاقات کرواتے ہیں۔ آغا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً ناظرین بڑی بے صبری کے ساتھ انتظار کر رہے ہوں گے کہ اس شخصیت کے بارے میں بتایا جائے۔ یوں تو مجالس میں سنتے رہتے ہیں، لیکن آپ کا ایک جو انداز ہے کہ بہت سی ایسی باتیں آپ پیش کرتے ہیں جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ آج جس ذات کے بارے میں گفتگو کرنا ہے اس کے احسانات تلے ہم لوگ دبے ہوئے ہیں۔ جی، اس ذات کا نام حسن ابن یوسف ابن مطہر، جی، جو معروف اور مشہور ہیں علامہ حلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے۔ جی، یعنی آپ کا نام حسن ہے، جی، جی، آپ کے والد کا نام یوسف ہے۔ علامہ حلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ 29 رمضان 628 ہجری میں اچھا، شہر حلہ جو کہ عراق میں ہے وہاں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد یوسف ہیں، جی، یوسف ابن مطہر، اور وہ خود ایک برجستہ عالم جو عالم اصول و عالم فقہ تھے۔ اچھا، علامہ حلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت کم مدت میں قرآن پڑھنا اور لکھنا سیکھا، پھر ادبیات عرب یعنی عربی گرامر، جی، یہ اس زمانے میں گھروں ہی میں پڑھائی جاتی تھی، اتنا علمی معیار اونچا تھا، اور علامہ کے گھر تو خود ان کے والد عالم تھے۔ اچھا، لہٰذا عربی گرامر کو علامہ نے اپنے والد سے پڑھا، فقہ و اصول، حدیث و کلام، یہ سب اپنے والد اور ان کے ماموں جو ہیں جناب محقق حلی، یہ خود بہت بڑا نام ہے۔ جی، جی، یہ خود بہت بڑا نام ہے۔ کتاب شرائع الاسلام محقق حلی کی لکھی ہوئی ہے، یہ ماموں ہیں علامہ حلی کے۔ اچھا، علم منطق اور علوم عقلیات کو علامہ نے خواجہ نصیر الدین طوسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے پڑھا۔ اچھا، یہ چیزیں معلوم ہونا چاہیے کہ ذات ہے کون، صحیح، جس کی تربیت میں کن کن لوگوں نے کردار ادا کیا۔ بالغ ہونے سے پہلے آپ درجہ اجتہاد پر فائز ہو چکے تھے۔ اچھا، سن بلوغ سے پہلے درجہ اجتہاد پر فائز ہو گئے تھے۔ اور ہوتے ہیں بعض بچے خاندان میں ایک ان کا الگ نام ہوتا ہے، جی، بالکل، خاندان والے پہچان جاتے ہیں۔ علامہ کو ایک نام ان کے خاندان والوں نے دیا تھا، جی، جمال الدین کہتے تھے، اچھا، کیونکہ علامہ کے جو حال تھا پڑھنے کا، اسے دیکھ کر پورے خاندان کو فخر ہوتا تھا کہ یہ دین کا جمال ہے، لہذا یہ نام علامہ کو آپ کی خاندان والوں نے دیا، جمال الدین، وگرنہ اصل نام حسن ہے، جو مشہور ہیں علامہ حلی سے، خاندان والوں نے جمال الدین کہا۔ ٹھیک، آپ سلطان محمد بندے کے زمانے میں جب اس کا انتقال ہو گیا تو علامہ حلی بھی 21 محرم 726 ہجری میں آپ
اس دنیا سے ودا ہوئے، تقریباً اس وقت آپ کی عمر 78 سال تھی، اور شہر حضرت امیر یعنی نجف اشرف میں حرم امام علی علیہ الصلوۃ والسلام میں خاک سپرد ہوئے۔ یہ علامہ حلی کے بچپنے کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اگر آپ آئیے علامہ کے اساتذ کن کن لوگوں سے تلمس کیا، کن کن لوگوں کے ساتھ سے پڑھا، جی جی، تو ان میں سے سب سے پہلا نام خود آپ کے والد کا آتا ہے اچھا، کہ سدید الدین، پھر اس کے بعد جو ہے محقق حلی آپ کے ماموں خواجہ نصیر الدین طوسی، یہ ذات عجیب ذات ہے، خواجہ نصیر الدین طوسی، جی سید رضی الدین علی ابن طاؤس، سید احمد ابن طاؤس، اس کے علاوہ بھی اور اساتذ ہیں، ہم اختصار سے فقط آپ حضرات کی خدمت میں بیان کریں۔ شاگردوں میں سب سے ممتاز شاگرد علامہ کے خود علامہ کے بیٹے ہیں، اچھا، جن کو علماء فخر المحققین کہتے ہیں۔ ان کا نام محمد ابن حسن ابن یوسف حلی ہے، جی جی، یہ خود فخر المحققین برجستہ عالم ہیں، یہ علامہ کے بیٹے بھی علامہ کے شاگرد ہیں۔ دوسرے شاگرد قطب الدین رازی، محمد ابن علی جرجانی، شمس الدین آملی جو صاحب نفائس الفنون ہیں، اور سید امید الدین عبد المطلب، یہ شاگرد ہیں۔ علمی جو حیثیت ہے علامہ کی وہ واقع نجیب ہے، یعنی جب محقق حلی ان کے ماموں جب مرجعیت پر فائز تھے اور جب ان کا انتقال ہوا ہے، آپ نے جب یہ عہدہ سنبھالا ہے تو کل عمر آپ کی 28 سال کی عمر میں آپ مرجع وقت تھے۔ واہ، اور شاید یہ بھی بات ہمارے ناظرین کے لیے ایک نئی ہو کہ سب سے پہلے جس شخص کو آیت اللہ کا لقب ملا وہ علامہ حلی۔ اچھا، ہم جانتے ہیں ہی آپ کو ہیں علامہ سے، ہاں، لیکن آیت یعنی اللہ کا آیت اللہ کا لقب جو سب سے پہلے ملا جی، وہ علامہ حلی کو۔ علامہ حلی کی جو کتابیں ہیں، واقعی یہ وہ ذات ہے، میں بس گزر رہا ہوں فہرستوار بیان کر کے، جی، کہ ان کی کتابیں آج بھی ہمارے حوزے میں پڑھائی جاتی ہیں، یعنی سیلیبس اور نصاب میں وہ کتابیں ہیں۔ اچھا، باب ہادی عشر، علم کلام، جو عقائد جہاں پر توحید، عادل، نبوت، امامت کی بات ہو، اس کو ہم لوگ علم کلام کہتے ہیں۔ علم کلام میں آپ کی کتاب ہے باب ہادی عشر، یہ آج ہمارے حوزے میں پڑھائی جاتی، جس کی شرح فاضل مغداد رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا۔ پھر ایک کتاب علم کلام میں آپ کی اور ہے، اپنے ہی استاد خواجہ نصیر الدین طوسی کی کتاب ہے تجرید الاعتقاد، اس کی شرح علامہ نے لکھی کشف المراد، جی، وہ خود علم کلام کی ایک بہترین کتاب۔ پھر اس کے بعد نہج الحق و کشف الصدق، مذہب حقہ کو ثابت کرنے کے لیے، جوہر النزید، قواعد الاحکام، مختلف الشیعہ، بے شمار کتابیں جی، علامہ حلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی موجود ہیں۔ ایک خدمت، میں نے عرض کہا نا، ان کے احسان تلے ہم دبے ہوئے، حتیٰ مذہب حق کو ایران میں رائج کرنے میں علامہ کا ایک اہم رول رہا ہے۔ وہ ہمارے ناظرین سب جانتے ہیں کہ وہ جب بادشاہ نے طلاق دیا اور مسئلہ پیش آیا جی، اور علامہ گئے حلے سے اور انہوں نے وہ مسئلہ حل کیا، تو علامہ کے اس عمل کی برکت یہ نکلی کہ اس نے کہا کہ آج کے بعد جتنے بھی خطیب ہیں سب پر ضروری ہے کہ 12 اماموں پر صلوات بھیجیں، نام لیں، اور وہیں سے ائمہ کے نام پر سکہ جی، رائج ہوا۔ دیکھیں علامہ کی برکتیں ہیں، یہ اس قدر مذہب حق کے لیے اس ذات کی خدمات ہیں۔ چلیے، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، یہ ہم یقین کر رہے ہیں کہ آپ فہرست وار ہی گزر گئے ہیں، بس یہ کہہ کہ کیا، ورنہ اگر ان کے بارے میں ڈیٹیل ہے تو پھر ایک الگ سے پروگرام رکھنا پڑے گا۔ اب ہم آتے ہیں اس اپنے سوال پر جو ہمارا ایک ہر ایپیسوڈ میں مین سوال ہے کہ کیسے آپ کی امام کے سے ملاقات ہوئی اور اس ملاقات سے ہمارے ناظرین کے لیے کیا پیغام ہے؟ علامہ حلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے تمام علماء کی زندگی میں
زیارت کبھی نہیں چھوڑتے، جب بھی موقع ملتا ہے زیارت کو ضرور جاتے ہیں۔ جی علامہ حلی کا بھی دستور تھا، ہر شب جمعہ حلہ سے کربلا امام حسین کی زیارت کو آتے تھے۔ اچھا، ہاں یہ دستور تھا، چونکہ میں نے عرض کیا تھا کسی ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں، صرف محنت کرنا بغیر توسل کے کافی نہیں ہے۔ جی جب تک ان حضرات سے توسل نہیں ہوگا تب تک وہ مرحلہ علم کا طے نہیں ہو پاتا۔ لہذا علامہ شب جمعہ چونکہ عاشق امام حسین ہیں، ہر شب جمعہ جاتے تھے۔ ایک شب جمعہ علامہ گئے، کوئی ساتھ میں نہیں تھا، تنہا تھے۔ اچھا، راستے میں ایک شخصیت سے ملاقات ہوئی، وہ علامہ کے ہمراہ ہوئے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر مسافر کو کوئی ساتھی مل جائے تو بہت اچھا لگتا ہے۔ اچھا، یہ اس دور کی یعنی آج سے تقریباً 700-800 سال پہلے کی بات ہے۔ جی اس وقت ساتھ چلتے رہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، دیکھیں اہل علم، یہاں پہ بھی خود ایک میسج ہے، اہل علم جب جمع ہو تو بات علمی ہو، جی بات دینی ہو، بات شرعی ہو۔ علامہ کا ڈسکشن جو ان سے شروع ہوا علمی مسائل کو لے کر، اچھا، ایک مسئلے پہ بحث ہوتی رہی، گفتگو ہوتی رہی۔ میں نے عرض کیا کہ علامہ خود ایک برجستہ عالم دین، ہر مسئلے پہ جب ڈسکس علامہ کرتے تھے تو انہیں لگتا تھا کہ یہ جو میرا ساتھی ہے مجھ سے کہیں زیادہ جانتا ہے، اچھا، کیونکہ ہر مسئلے پہ وہ تباہر، وہ دسترس۔ علامہ کو لگا کہ واقعی نہیں کوئی معمولی ذات نہیں ہے، جو بھی مسئلہ میں چھیڑ رہا ہوں، جس بھی مسئلے پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، وہاں پر جو باتیں یہ کر رہا ہے اس کے بعد میرے پاس دلیل نہیں رہ جاتی۔ یہ وقت کے علامہ کا خیال ہے، علامہ کا خیال۔ جی، علامہ کو اب لگا کہ ہاں اور میری جو علمی مشکلات ہے، جب آدمی کو احساس ہو جائے نا کہ کسی اچھے آدمی کو پا گئے، ابھی علامہ نہیں جانتی امام زمان ہے، اچھا، لیکن اتنا علم ہو گیا کہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے، عالم برجستہ ہے۔ یہ خود ایک درس ہے کہ اگر کسی سے اپنے کو بڑا جان جاؤ تو اس سے کچھ حاصل کرو۔ جی جی جی، اب علامہ میں امنگ ہوئی کہ بہت سی مشکلات علمی ہیں، چلو اتنا بڑا آدمی ملا ہے، جلدی جلدی حل کریں۔ جی، بہت سی مشکل مسائل علامہ نے چھیڑے، نہ امتحان لینے کے لیے جی، بلکہ اپنی معلومات سیکھنے میں اضافہ کرنے جی کے لیے۔ ہوتا رہا ایک مسئلے کو لے کر علامہ نے پوچھا، اس شخصیت نے جواب دیا۔ علامہ نے کہا کہ آپ نے جو یہ فتویٰ دیا ہے جی، اس پہ دلیل نہیں ہے۔ اچھا، علامہ نے کیا کہا؟ اس فتوے پہ آپ کے دلیل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا دیکھیے جو فتویٰ ہے کوئی روایت ہونا چاہیے، جی، یہاں کہیں روایت موجود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا علامہ سے کہ آپ کتاب تہذیب، شیخ توسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب، کتاب تہذیب میں جائیے، فلاں صفحہ فلاں لائن، وہاں دیکھیے حدیث موجود ہے، اسی فتوے پہ دلیل موجود ہے۔ اچھا، علامہ نے سوچا کہ عجب، یہ آدمی کتنا تباہر علمی رکھتا ہے، کس قدر وسیع مطالعہ۔ ابھی علامہ نہیں جانتی کہ امام زمان، جی جی، وہ سمجھ رہے کہ کتنا وسیع مطالعہ ہے کہ یہ آدمی صفحہ، پیج نمبر، لائن نمبر، کس لائن پر یہاں پر یہ حدیث موجود ہے۔ علامہ اب سمجھ گئے کہ یہ کوئی بڑا آدمی ہے، پہلے بھی سمجھ گئے تھے، لہٰذا علامہ نے اور اپنے مسائل پوچھنا شروع کیے۔ انہی مسئلوں میں سے علامہ نے ایک مسئلہ پوچھا، جی، کہا کہ یہ بتائیے کہ کیا اس غیبت کبریٰ کے زمانے میں امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے ملاقات ممکن ہے؟ یہ بھی ایک سوال کیا علامہ نے۔ یہ سوال کر کے علامہ کے ہاتھ میں عصا تھا، بعض تاریخ میں کہ وہ جو جانور سے درہ اپنے ہاتھوں میں لیے تازیانہ چابک، احسن تم، وہ چابک یا بعض مقامات پر عصا علامہ کے ہاتھوں سے گر گیا۔ اچھا، یہ سوال کر کے اس ذات نے وہ عصا اٹھا کر علامہ کے ہاتھ میں دیا اور ہاتھ کو ہاتھ سے ملا کر کہا، کیسے پوچھتے ہو کہ ممکن ہے یا نہیں جب وقت کے امام کا ہاتھ تمہارے ہاتھوں میں۔ تو جو کر رہے ہیں جی، علامہ فوراً قدموں پہ گرے، ہاں، بے ہوش ہوئے، اس کے بعد کسی کو نہیں پایا۔ اوہو، اس طرح ملاقات ہوئی۔
علامہ ہلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی امام وقت سے. امام وقت سے. چلیے آغا، ہم اب یہ بھی جاننا چاہیں گے، آپ نے بہت کچھ بتایا کہ کیسے علم حاصل کیا، اور یعنی بلوغ سے پہلے ہی آپ مجتہد ہو گئے، یعنی اس درجے پر فائز ہو گئے، اور 28 سال کی عمر میں آپ نے وہ پورا نظام سنبھال لیا. تو اس کے علاوہ اور بھی آپ کی کیا ایسی خصوصیات، کوالٹیز جو ہمارے ناظرین کو بھی جاننا چاہیے؟ یہ سوال بہت اچھا، چونکہ ہمارے اس پروگرام کا ایک میسج بہت خاص پہنچنا چاہیے. دیکھیے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ جب درس و تدریس و نماز و روزے میں مشغول ہو جائیں تو لوگوں کی مدد سے غافل نہ ہوں. ہم کبھی کبھار سوچتے ہیں کہ یہ کام ہمارا نہیں ہے، مثلا ہم مولانا ہیں تو ہمارا کام یہ نہیں کہ یہاں پر اٹھ کر لوگوں کی چپلیں صحیح کریں یا یہ کریں یہ کریں، یہ یعنی ہم اپنے آپ کو ان کاموں سے کیا کرتے ہیں، دور کرتے ہیں. جی. علامہ ہلی کے جو زندگی میں نے پڑھی اور دیکھی، علامہ کی اتنی مصروفیات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. حتیٰ میں آگئی بات تو یہ بھی عرض کر دوں کہ علامہ ہلی وقت سے بہترین فائدہ اٹھاتے تھے. انشاءاللہ بھی میں ان کی دوسری خصوصیت میں اس کو بیان کروں گا. یہاں پر علامہ کی جو ایک خصوصیت ہے وہ لوگوں کو نفع پہنچانا. اچھا. لوگوں کو فائدہ پہنچانا. کبھی آپ یہ مت بھول جائیے کہ نہیں آپ سماج میں ایک الگ ہیں تو آپ کے اوپر ضروری نہیں ہے. علامہ کا کام کیا تھا معلوم؟ اس زمانے میں ایک اہم چیز تھی پانی کا انتظام کرنا. چونکہ ہمارا زمانہ نہیں ہے کہ اتنی آسانی سے پانی ملے، جبکہ آج بھی دشوار ہے. آج بھی دشوار ہے اور سختیاں ہیں. اس زمانے میں عرب میں خاص کر لوگوں کے لیے پانی ایک اہم چیز تھی. علامہ کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ قنات کھدواتے تھے، کنویں کھدواتے تھے. کنواں کھدوانا اس دور میں معمولی پیسے والوں کا کام تھا، معلوم ہے؟ جی. علامہ اپنے پیسوں سے کنویں کھدواتے تھے. اچھا. کنواں کھدوا کے فوراً وقف کرتے تھے کہ یہ کنواں انسانوں کے لیے مثلاً وقف ہے. یعنی یہی چیز امام علی علیہ السلام کے لیے مشہور ہے. احسنتم طیب اللہ، بہت اچھی جانب اشارہ کیا. جی. حضرت امیر، میں وہی کہہ رہا تھا کہ اسے کہتے ہیں اصلی چاہنے والا. واہ. مولائے متقیان کو اگر آپ دیکھیے کتنے قنات نام علی سے منسوب ہیں آج بھی. آج بھی نا، میں نے ایک روایت دیکھا کہ ایک قنات میں ایک مرتبہ بہت کھودا گیا، کہیں سے پانی نہیں، بہت بڑا پتھر آ گیا تو حضرت نے اس کو بڑی مشکل سے نکالا، اور نکالا تو بعض روایات میں کہ فوارے کی طرح پانی نکلا. اچھا. اور ابھی آپ کے لباس پر کنویں کی مٹیاں لگی ہوئی تھیں، بدن گیلا تھا. آپ نے فوراً کہا کہ کاغذ و قلم لایا جائے. اچھا. فوراً، یعنی اسی کنڈیشن میں جی فوراً کاغذ و قلم لا کر اسے وقف کیا. یعنی حضرت نے اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ اس لباس کی مٹی دور ہو. دیکھیں، اسے کہتے ہیں حضرت علی کا پیروکار. جی. علامہ کا ایک کام یعنی لوگوں کو فائدہ پہنچانا. تو جو فرما رہے ہیں یہ خصوصیت. دوسری خصوصیت جو علامہ کی بہت اہم ہے، جسے ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے، ہم لوگ اپنا گھر وقف کرتے ہیں. یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. بہت معذرت کے ساتھ، تو یہ یعنی ہم اپنے اور ناظرین کی خدمت میں آپ ہی کے ذریعے ایک اور پیغام پہنچ جائے. اس زمانے میں کنواں کھودوانا، آج کے دور میں بہت سے علاقے ایسے ہیں جو خبریں بھی آتی ہے پانی نہیں ہے اور دور دور سے لاتے، یعنی ہم کوئی صاحب حیثیت ہے وہ جا کر کے پمپنگ سیٹ وغیرہ لگوا سکتا ہے فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ. اچھا. یہ وہ کام ہے جس سے امام زمان خوش ہوتے ہیں. اچھا. یہ وہ کام ہے جس سے امام زمان خوش ہوتے ہیں. جی جی. آپ لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں کبھی اپنے آپ کو، شیطان بہکائے گا. آپ شیطان کہے گا اجے وہ لوگ خود کر لیتے، تم کیوں جا رہے ہو؟ تمہارے بچوں کا کیا ہوگا؟ تمہاری پراپرٹی کا کیا ہوگا؟ شیطان بتائے گا کہ نہیں تم فقیر ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے. شیطان دعوت دیتا ہے نا فقر کی جانب. جی جی. خدا کہتا ہے انفاق کرو، چاہتے ہو مال بڑھے انفاق کرو. یہ سسٹم ہے دین کا. سبحان اللہ. تو جو فرما رہے ہیں دوسری خصوصیت میں جو عرض کر رہا تھا، دیکھیں ہم آپ اگر مال یا گھر یا مسجد یا زمین وقف کر دے تو بہت بڑی بات ہے. جی. علامہ کی دوسری خصوصیت، انہوں نے اپنی پوری عمر اہل بیت کے لیے وقف کر دیا ہے. یہ وہ اہم خصوصیت ہے علامہ کی. اور میں نے روایت میں بھی دیکھا اس خصوصیت کے بعد انسان بہت بلندی پہ جائے. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام
ایک مقام پر عبد الحمید واسطی کو خطاب کر کے کہتے یا عبد الحمید اترا من حبس نفسہ علی اللہ لا یجعل اللہ لہ مخرجا، عبد الحمید کیا کسی کو تم نے دیکھا کہ اس نے اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کر دیا اور خدا نے اس کو مشکل سے نہ نکالا ہو؟ کیا تم نے کبھی یہ دیکھا کہ کسی نے اپنے وجود کو امام کے لیے وقف کیا ہو؟ جی اہل بیت کے لیے وقف کیا، انہوں نے اس مشکل سے نہ نکالا ہو؟ سبحان اللہ. بس اپنی پوری زندگی کو وقف کرنا کس کے لیے؟ امام کے لیے. امام اور راہ اہل بیت، نشر علوم آل محمد کے لیے. اسی حدیث میں، اور علامہ کی اس خصوصیت کو میں نے اسی حدیث سے لیا. علامہ کو دیکھ لے زندگی کا ہر حصہ وقف بنام اہل بیت. حتیٰ ایک بہت حسین داستان ہے ہمارے ناظرین کے لیے. کبھی کبھار ہوتا ہے آدمی درس و تدریس کرتے کرتے تھک جاتا ہے. ایک ہوتا ہے ہمارے زمانے میں پکنک، ریلیکس ہونے کے لیے کسی ایسی جگہ چلے گئے، ہل اسٹیشن چلے گئے جہاں پر آب و ہوا تھوڑا اچھی ہو، تھوڑا ذہنی سکون ہو. علامہ بھی ایک مرتبہ ایک ایسے منطقے گئے، ایک ایسی جگہ گئے جہاں کی آب و ہوا اچھی تھی. لوٹ کر آئے کچھ دنوں بعد. وہاں سے جب لوٹ کر آئے، ان کے بیٹے خود بہت فاضل تھے. جب یہ لوٹ کر آئے تو علامہ نے دیکھا کئی دنوں سے ہمارے بیٹے فخر المحققین نماز جماعت میں نہیں آ رہے ہیں. اچھا. علامہ کو کافی تعجب ہوا، بلایا انہیں، کہا آپ نماز جماعت میں نہیں آ رہے ہیں. تو بیٹا بھی باہنر، باپ بھی باہنر. جی. بیٹا کہتا ہے کہ آپ نے زندگی کا کچھ حصہ سیر و تفریح میں گزارا جہاں پر آپ نے کوئی کام نہیں کیا. جی. لہٰذا آپ کی عدالت میرے لیے مشکوک ہو چکی ہے. لہٰذا آپ کی عدالت میرے لیے مشکوک ہو گئی، اس وجہ سے میں نہیں آ رہا ہوں. اس وقت علامہ نے ایک کتاب نکالی، جی، ان کے حوالے کیا، جس کتاب کا نام تبصرۃ المتعلمین ہے. 8000 فقہی مسئلے اس کتاب میں تحریر ہیں. علامہ نے کہا یہ کتاب میں نے اسی سفر میں لکھی ہے. اللہ اللہ. یہ کتاب میں نے اسی سفر میں لکھی ہے. بیٹے نے باپ سے معذرت کی، لیکن کہنے کا مطلب دیکھیے پوری زندگی وقف ہے بنام اہل بیت. سبحان اللہ. جو اہل بیت ہم سے چاہتے بھی ہیں کہ رحم اللہ عبدن احبسا نفسہ علینا. اہل بیت کے پہچان چاہنے والوں کی پہچان کیا معلوم ہے؟ وہ اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے اہل بیت کے لیے. جی. نہیں کہ دین کے لیے تھوڑا ٹائم نکالتا ہے، بلکہ دین ہی کے لیے وہ ہوتا ہے. واہ. یہاں پر حضرت نے ایک جملہ کہا، میں آپ کے چینل کو بھی اس جملے کے ذریعے مبارکباد دوں گا کہ حضرت نے فرمایا رحم اللہ عبدن احیا امرنا. خدا رحمت نازل کرے ہمارے ان بندوں پر خدا رحمت نازل کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں، جو ہماری باتوں کو پھیلاتے ہیں، سبحان، جو ہماری باتوں کو نشر کرتے ہیں. پس امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو اپنے آپ سے راضی کرنے کا ایک ذریعہ ان کے پیغام کو دنیا والوں تک پہنچانا ہے. سبحان. جو کام علامہ حلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بہترین انداز میں کیا. ایسی کتابیں لکھی ہیں. حتیٰ بعض اوقات حضرت نے خود مدد کی. ہمارے ناظرین بھی اس واقعے کو جانتے ہیں. میں اس واقعے کو صرف اگر وقت ہو تو بیان کروں کہ اتنی کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میری طاقت نہیں ہے نا، لیکن آپ جن کے لیے بڑھو گے نا، بات کا مرحلہ ان کا ہے، سنبھالنے کا مرحلہ ہم اپنی طاقت کو دیکھ کر کبھی رک جاتے ہیں. آپ ایک کاروان لے کر چلو، اس کاروان کو طاقت حضرت دیں گے. آپ سے آگا میں چینل پہ یہ بات کہہ سکتا ہوں، خود اس چینل کو جو حضرات ہینڈل کر رہے ہیں، جو اس کے سرپرست، وہ خود یہ جملہ کہتے تھے کہ ہم لوگ سوچتے تھے کیسے کیا ہوگا، لیکن آج الحمدللہ خود یہی چینل بہت بڑا کام ہے. یہ اتنے آسان کام نہیں ہے کہ پہنچ جانا پورے ورلڈ میں، وہ بھی بہت بڑا کام. وہی میں نے عرض کیا نا، قدم آپ کو بڑھانا ہے، قدم آپ کو بڑھانا ہے. جی. تم کوشش کرو. قرآن کہتا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہدایت ہم کریں گے. اچھا. تمہیں نکالیں گے ہم. مشکلوں سے تمہیں نکالنا ہمارا کام ہے. جی. لیکن تم قدم تو بڑھاؤ. صحیح. پہلا قدم تو اٹھاؤ. ٹھیک.
علامہ ہلی یہ شاید درس ہو ہمارے ناظرین کے لیے، خود مجھ جیسے کے لیے، میں یہ ساری باتیں پہلے اپنے لیے کر رہا ہوں، کہ ایک کتاب لکھی گئی مذہب حق کے خلاف، جی، اور باقاعدہ اس کتاب کو لے کے اس کا رائٹر ہر جگہ جہاں پر بھی جاتا تھا اس کتاب سے ہم مذہب حق کے خلاف پروپیگنڈا کرتا تھا، اچھا، اور یہ کتاب وہ کسی کو دیتا بھی نہیں تھا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا جواب مارکیٹ میں آ جائے۔ اچھا، تو جو کر رہے ہیں علامہ ہلی اس عالم دین کے شاگرد تھے بعض علم میں، یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ ہاں، علامہ ہلی بعض فنون، چونکہ ہو سکتا ہے بعض لوگ ادبیات عرب میں ماسٹر ہوں، بعض لوگ گرامر میں، بعض تو یہ سلسلہ پہلے چلتا تھا، اب یہ تھوڑا سے وہ ہوا ہے، وہ کرنا ایک دوسرے سے تعلیم کا سلسلہ، جو جس فن میں ماہر ہے، اور ہمارے یہاں احادیث میں بھی ہے کہ علم حاصل کرو، فرق نہیں پڑتا کون دے رہا، جی جی، اگر کہیں علم کی دولت ہے تو تم لو۔ اچھی بات، ٹھیک۔ علامہ ہلی کا استاد و شاگردی والا بھی رشتہ تھا، اچھا، علامہ نے کئی مرتبہ مانگا، نہیں دیا، دوبارہ علامہ نے اسی شاگردی اور استادی کا واسطہ دیا، کہا کہ آپ مجھے دے دیجئے ایک مرتبہ کتاب۔ اب یہ علامہ کو منع تو نہیں کر پا رہے تھے، انہوں نے ایک الگ چیز بتائی، کہا میں نے قسم کھائی ہے کہ ایک رات سے زیادہ کسی کو یہ کتاب نہیں دوں گا۔ اچھا، تو علامہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ ایک رات کے لیے مجھے دے دیجیے۔ بہرکیف وہ کتاب ایک رات کے لیے علامہ ہلی کو ملی۔ اب دیکھیے توجہ فرمائیں، کتاب لکھی گئی ہے، نسخہ برداری کرنا ہمارے زمانے کی طرح تو نہیں کہ آپ زیروکس کی مشین رکھتے ہیں، یہ رکھتے ہیں کہ فوراً پوری کتاب کو آپ فوٹو کاپی کر لیجیے، وہ باقاعدہ اس کتاب کو لکھنا ہے ابھی آپ کو، تاکہ وہ کتاب آپ کے پاس لکھ جائے، جواب دے پھر سکیں، آئندہ جواب دے سکیں۔ اسی کو کہا جاتا ہے نسخہ۔ ہمارے یہاں ابھی ہم لوگوں کو فوٹو کاپی کرانا ہے، یہ پیج کو اگر مجھے لے جانا ہے تو کہیں پہ فوٹو کاپی کرانا ہے، بہت 10 منٹ کا کام ہے، جی جی، لیکن وہ اتنی موٹی کتاب کو نسخے برداری کرنا، وہ بھی اس زمانے کی قلم سے، دوات سے، قلم دوات، قلم ہاں، دوات، پتہ نہیں وہ کاغذ کیسا رہا ہو، پتے اور کیا کیا، بہرکیف سخت کام ہے نا۔ بہت سخت۔ ہمارے جیسا آدمی ہو تو یہیں اذن کا ہے کہ نہیں میرے تو طاقت نہیں ہے، توان نہیں، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ یہ بہت ہے کہ چلو کچھ پڑھ تو لیں گے۔ علامہ نے اسے لکھنا شروع کیا، رات کے ایک پہر تک لکھتے رہے۔ انسان ہے، تھکا ہوگا، نیند آ جائے گی۔ جی، اب دیکھیں، آپ اگر نکلے ہو حق کی راہ میں نا، جی، تو آپ یہ نہ سوچو کہ آپ کی سختیاں آپ خود دیکھ رہے ہو، بلکہ جس کے لیے سختیاں اٹھا رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے، وہ آپ سے زیادہ آپ پر کریم ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک ایسا وقت آیا کہ علامہ بوجھل ہوئے، اس وقت حضرت حجت آئے، کہا کہ آپ سو جائیں، ہم بقیہ کی نسخہ برداری کرتے ہیں، یعنی بقیہ کو ہم لکھتے ہیں۔ یعنی امام زمانہ علیہ السلام آئے اور یہ اس طرح سے مدد کی۔ وہ کبھی کبھار آدمی کہتا ہے کہ کون مدد کرے گا، کون نکلے گا، راہ دین میں تم نکلو، جی، اب قدم تو بڑھاؤ، قدم تو بڑھاؤ۔ میں نے ایک دو جگہ پر روایت دیکھا، بعض فقراء و ایتام کی جانب جو ہے نا، ہم کبھی کبھار مدد کرتے کرتے تھک جاتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ پہ دیکھا، حضرت نے فرمایا، حضرت حجت نے فرمایا، ان ایتام کی مدد کرو، ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے، ہم در حقیقت واسطہ بنانا چاہتے ہیں تمہیں تاکہ تم ثواب تک پہنچ جاؤ۔ سبحان اگر نہیں نا ایتام کی تو ہم بھی مدد کر سکتے ہیں، جی 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 یہ تمہارے لیے شرف ہے۔ جی، حضرت ڈیفینس کر سکتے، تم کہاں سے ڈیولپ ہوگے، تو یہ فرما رہے ہیں، جی، لیکن جہاں تمہاری طاقت کم پڑے گی وہ آئیں گے۔ بالکل، اور آئے اور پوری کتاب نو، اور پھر اپنے خط سے وہاں لکھا تو پتہ چلا، میم ہے میم دال، جب مولا نے لکھا تو پتہ چلا حضرت حجت نے اس کتاب کو تحریر کی۔ سبحان اللہ۔ تو جو کر رہے ہیں یہ مرحلہ ہے کہ آدمی وقف کرے اپنے وجود کو، جو علامہ کی خصوصیت تھی، گھبرائے نہ امید نہ ہو، نا امیدی شیطان لاتا ہے، جی، آپ گھبرائیے نہیں، آپ بڑھیے، وہ ہیں آپ کا ہاتھ تھامنے کے لیے۔ چلیے گا، بہت بہت ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور ناظرین، کچھ اور سوالات ہیں لیکن اب وقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ آغا سے یہ بات ضرور کہیں کہ کچھ پیغام کے طور پر آپ نے مسلسل 3 ایپیسوڈ الگ الگ شخصیتوں کا ذکر، کس طرح سے امام سے ملاقات ہوئی، تو ہمارے ناظرین سے بالخصوص چونکہ آپ نے شاید کسی پروگرام میں یہ بات کہی کہ جوانوں سے اگر بات کی جائے تو ان میں زیادہ یعنی ایبزارب کرنے کی
ان کے اندر قوت ہوتی ہے. تو کیا کہیں گے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کچھ باتیں تاکہ ہمارا دل اور پاک صاف ہو؟ بہت ہی اچھی بات کہی. میں عرض کروں کہ آپ امام کی نسبت، دیکھیے کسی سے آپ محبت کرتے ہو تو آپ کا دل اس کے لیے دھڑکنا چاہیے. جی. ایسا نہ ہو کہ مہینے گزر جائیں، سال گزر جائے، یا 15 شعبان کو ہمیں امام یاد آئیں. جی. وہ امام جو آپ کی فکر میں ہر لمحہ رہتے ہیں، آپ کیسے ان سے غافل ہو؟ صحیح. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وفاداری دکھانی ہوگی، ہمارا دل ان کے لیے تڑپے، اضطرار ہو، اس وجود میں بے چینی آئے. وہ بے چینی کو دور کرنا خوب جانتے ہیں. جی. میں عرض کروں، بے چینی پیدا کرو اپنے اندر. صحیح. یہ کہ کتاب ہے، انہوں نے کتاب معرفت کے بجائے کتاب الاضطرار لکھا، یعنی اضطرار الی الحجہ، حجت کی نسبت تمہارے وجود میں اضطرار پیدا ہو. یعنی تمہیں لگنا چاہیے کہ میں حضرت سے بے نیاز نہیں ہوں، اور ان کے نہ ہونے کی وجہ سے ایک جگہ خالی ہے. یہ اضطرار ہمارے اندر پیدا ہونا تو یکشف السوء خوب جانتے ہیں وہ. جی. اور جو ہم پڑھتے ہیں نا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء، اضطرار پیدا کرو جی، یکشف السوء ہوگا. لیکن جہاں اضطرار ہے ہی نہیں، بس زبان سے احسن تم تو یکشف السوء کا کیا معنی ہے؟ صحیح. اضطرار ہو تاکہ یکشف السوء. پھر اس کے بعد جوانوں سے ایک درخواست کروں بہت جلدی، وہ یہ کہ وظیفے، ذمہ داریاں جو آپ کی ہیں اسے انجام دو. میں نے خود کئی روایات دیکھا، اویس کرنی نے پیغمبر کی زیارت نہیں کی، پوری زندگی نہیں کی. جی. لیکن پیغمبر فرماتے تو وا شوقا الی رؤیتہ، مجھے اویس کو دیکھنے کی کتنی خواہش ہے. اجا. صحیح. پھر پیغمبر فرماتے تھے کہ یہ نور کا ہدیہ میرے لیے کس نے چھوڑ دیا. جب اویس گئے تو پیغمبر نے فرمایا یہ نور کا ہدیہ کس نے میرے لیے چھوڑ دیا. پھر حضرت فرماتے تھے کہ اویس خود تنہا جنت میں نہیں جائیں گے، جی، بلکہ پورے قبیلے کی شفاعت کریں گے. جبکہ ملاقات نہیں ہوئی، دیکھا بھی ملاقات نہیں. عرض کرنے کا مطلب یہی تھا کہ حضرت کا دیدار بہت بڑا شرف ہے. جی. لیکن ذمہ داریوں کو ادا کرنا حضرت کی رضایت کا سبب ہے. بہت سے لوگوں نے پیغمبر کی زیارت کی، جی، لیکن سعادت نہیں پا سکے. اویس نے زیارت نہیں کی لیکن شفیع بن گئے. جی جی. چلیے آقا، بہت بہت ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. ناظرین، بہت معذرت کے ساتھ ہم سمجھ رہے ہیں کہ آپ چاہتے ہوں گے کہ اس واقعے کو سنا ہے آپ نے، لیکن آپ چاہتے ہوں گے کہ دوبارہ سن لے، وہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس. انشاءاللہ کبھی اور بھی بہت سی شخصیتوں کے سلسلے سے گفتگو ہونا ہے، اور کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. واقعی اس پروگرام کے ذریعے ایک احساس پیدا ہو رہا ہے، خود ہمارے اور آپ کے اندر محسوس کر رہے ہوں گے آپ بھی کہ ہم کہاں ہیں، ہمارے اندر وہ چیزیں کیوں نہیں پیدا ہو رہی ہیں، آخر کیا وجہ ہے. تو آگا وجہ بھی درمیان میں اشارہ کرتے ہوئے گزر گئے ہیں. بس ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں اور ایک تڑپ رکھیں امام کے لیے. تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ ہماری اور آپ کی بھی ملاقات ہو جائے، اور نہ بھی ہو تو کم سے کم ہم کوئی غلط کام نہ کریں اور اچھے کاموں کو ہمیشہ کرتے رہیں تاکہ امام ہم سے راضی رہیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.